نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، وراثت کے متعلقہ ہماری گفتگو کافی دیر سے چلتی آ رہی ہے. آج اس کی غالباً قسط نمبر 7. جب وراثت کم ہو اور قرض خواہوں کا قرضہ زیادہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ بات آ گئی تھی، پھر سوال بھی ہوا تھا. میں آپ کے سامنے اس موضوع کو لے آیا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گا اگر ہم نے غور اور ہماری توجہ سے کوئی صورتحال دیکھی. اس مسئلے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 2 عددوں کے مابین وراثت کی دنیا میں 4 قسم کی نسبتیں پائی جاتی ہیں. فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین. 2 عددوں کے مابین 4 طرح کی نسبت پائی جاتی ہے. تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر. پہلی قسم کہ تماثل کی نسبت ہو، 2 عددوں کے مابین کس کی نسبت ہو؟ تماثل کی نسبت ہو. تماثل کا معنی سادہ لفظوں میں وہ دونوں عدد ایک جیسے ہوں. دونوں عدد کیا ہوں؟ مثلا کا اربع، جس طرح 4 اور 4 یہ 2 عدد ہیں، لیکن ان کے مابین جو نسبت ہے وہ تماثل کی نسبت ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے. دوسری قسم وتداخل العددین المختلفین ان يعد اقلهما الاکثر یفنیہ. دوسری قسم ہے 2 عددوں کے مابین تداخل کی نسبت ہو. کس چیز کی نسبت ہو؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ آنی بھی نہیں، کیونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم. خیر آپ یہ سمجھ لیں جو مقصود ہے، امید ہے وہ سمجھ آ جائے گا. 2 عددوں کے مابین نسبت ہو تداخل کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ک24، جس طرح 4 اور 20
4 اور 20۔ اب ان کے ہاں تداخل کی نسبت یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں عددوں میں سے کوئی ایک عدد دوسرے کو فنا کر دے، تقسیم کرتے کرتے دوسرے کو کیا کر دے؟ اب 4 اور 20 کی نسبت یہی بنتی ہے، 4 اور 20 کی نسبت یہی بنتی ہے۔ تیسری قسم ہے تماثل، تداخل، اور جو تیسری قسم ہے وتوافق العددین اللہ يعد اقلهما الاکثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين، كالثمانية مع، ان کے ہاں توافق کی نسبت دو عددوں کے مابین اس چیز کا نام ہے، 2 عدد ہیں وہ ایک دوسرے کو فنا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو، ایک تیسرا عدد آ کے ان دونوں کو فنا کر دیتا ہے، انہیں تقسیم کرتے کرتے تیسرا عدد آ کے ان کو کیا کر دیتا ہے؟ مثال کے طور پر كالثمانية مع العشرين، جس طرح 8 اور 20، جس طرح 8 اور 20۔ اب یہ 8 کو ہم جتنا چاہیں یہ 20 کو ختم نہیں کرتا پورا پورا، البتہ ایک تیسرا عدد ہمیں مل سکتا ہے، ایک تیسرا عدد ہمیں جو 8 کو بھی ختم کر دے گا تقسیم کرتے کرتے برابر، اور 20 کو بھی کیا کر دے گا، وہ کون سا عدد ہوگا؟ 4۔ کون سا عدد ہوگا؟ 4۔ اس کو وراثت والے توافق کی نسبت کہتے ہیں، 2 عددوں کے مابین کیا نسبت ہے؟ توافق۔ اور چوتھی قسم ہے وہ ہے وتباین العددین، تباین کی نسبت، 2 عددوں کے مابین کس چیز کی نسبت ہو؟ تباین کی۔ اس کا کیا مطلب؟ نہ وہ ایک دوسرے کو کوئی ختم کر سکے، نہ کوئی تیسرا آ کے ان کو ختم کر سکے، تیسرا بھی ختم، جس طرح 8 اور 20 کو تیسرے نے آ کے ختم کر دیا، لیکن یہاں تیسرا بھی ختم نہ کرے، تقسیم برابر پہ نہ کرے۔ اس کی مثال كالتسع مع العشرة، جس طرح 9 اور 10۔ اب ہم کائنات کا کوئی حرف بھی لے آئے نا، عدد کی دنیا 9 اور 10 دونوں کو برابر برابر تقسیم کر کے ختم کر دے، ہمارے پاس ایسا کوئی عدد موجود ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اگر میں بھول رہا ہوں تو آپ میں سے اکثر ریاضی دان بیٹھے ہیں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اب 9 اور 10 کی نسبت ایسی ہے، 9 اور 10 کی نسبت آپس میں، ان کو تیسرا عدد بھی ختم، تو اس کو یہ تباین کی نسبت کہتے ہیں۔ 2 عددوں کے مابین کس چیز کی نسبت ہے؟ تباین کی۔ یہ عددوں کے مابین 4 طرح کی قسمیں، تماثل، تداخل، توافق اور تباین، چاروں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب جب ہمیں ان کا پتہ ہوگا تو پھر اگلے مسئلوں کی بھی سمجھ آئے گی، کیونکہ جب قرض زیادہ ہو اور وراثت کم ہو تو اس وقت ان نسبتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس لیے میں نے ان کو پہلے عرض کیا۔ ان نسبتوں کا لحاظ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر صورتحال ایسی بنی کہ ایک جانب قرض ہے، ایک جانب کیا ہے؟ قرض ہے، اور دوسری جانب ترکہ ہے، وراثت۔ دوسری جانب کیا ہے؟ 4 بندے قرض لینے والے کھڑے ہیں، 4 بندے قرض فرض کیا، ایک کے 5 روپے ہیں، دوسرے کے 7 روپے ہیں، تیسرے کے 10 روپے ہیں، اور چوتھے کے 15 روپے ہیں۔
چوتھے کے کتنے؟ فرض کیا یہ بن گیا ٹوٹل 30 روپے فرض کیا ہم نے. اور جو میت ہے اس نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ ہے 25 روپے. وہ کتنی ہے؟ 25 روپے. اب اسلام چاہتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اسلام چاہتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا، اب ہمیں ٹوٹل ترکہ کتنا ہے اور تمام قرض خواہوں کا قرض کتنا ہے. جس طرح ابھی ہم نے ایک مثال دی فرض کرتے ہوئے 30 اور 25، جو دینے ہیں وہ 30 روپے ہیں اور جو دینے کے لیے ملکیت میں رہ گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 25 روپے. اب ہمیں ان کے مابین نسبت تلاش کرنی ہوگی. ان چاروں میں سے کون سی نسبت آ رہی ہے؟ ان چاروں میں سے کون سی نسبت آ رہی ہے؟ جب ہم اس صورت میں کامیاب ہو جائیں گے، خواہ وہ کتنا ہی قرض ہو، کتنا ہی قرض ہو، ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چار میں سے کوئی نہ کوئی کیا نکالنی پڑے گی کہ اس میں نسبت ہے کیا، اس میں نسبت مثال کے طور پر، مثال کے اگر نسبت ایسی ہو، اگر نسبت ایسی ہو کہ تباین کی نسبت آ رہی ہے، ٹوٹل قرض اور وراثت کے مابین کس چیز کی نسبت آ رہی ہے؟ تباین کی نسبت آ رہی ہو، تو اب طریقہ کار یہ ہوگا جتنا کسی شخص کا، چار بندے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، جتنا کسی بندے کا قرض ہے، جتنا کسی بندے کا قرض ہے، مثلا اس کا قرض ہے، ہم فرض کرتے ہیں 10 روپے، کتنا ہے؟ جتنا اس ایک بندے کا قرض ہے، مثلا نذیر نامی شخص کا، ان چار میں سے ایک شخص کا نام نذیر ہے، اس کا جتنا قرض ہے، اس کا کیا ہے؟ جتنا قرض ہے. اب اس قرض کو جو ٹوٹل وراثت بچی ہوئی ہے اس کے اندر ضرب دیں گے. 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جتنے بھی قرض لینے والے، ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ قرض